السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حدیث دیکھتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر مجھ کو پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں، مجھے کیا پڑھنا چاہیے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، تو کہہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھ کو معاف کر دے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو سکھائی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ میں کیا پڑھا کروں تو آپ نے کہا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مشہور اور معروف دعا ہے۔ اللہم، اے اللہ، انک، بے شک تو، عفو، تو اب یہاں اللہ کے لیے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عفو، کہ اللہ تو سراپا عفو درگزر ہے، اللہ ہی تو تیری شان کا حصہ ہے، اللہ تو ہمیشہ ہی عفو درگزر سے کام لینا پسند کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا۔ تو یہ دراصل اس کے اندر مبالغہ ہے، تو بہت مبالغہ ہے اس کے اندر، اللہ کا عفو درگزر، اللہ کا رحم کرنا، کرم کرنا بندے پر، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ٹھاٹے مارتا سمندر نہیں ہوتا، وہ کیفیت اس کے اندر آئی ہے کہ انکا، اور اس پہ انکا، انتا عفون بھی ہو سکتا تھا، ان مزید تاکید کے لیے آ رہا ہے۔ انکا عفون، بے شک اللہ تو عفون ہے، بہت معاف کرنے والا، ہم ترجمہ کر دیں اصل کیا ہوگا، اللہ تو سراپا معافی ہے، تو سراپا عفو درگزر ہے۔ تحب العفو، تجھے پسند ہے کہ تجھے تو درگزر کرنا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کس کے لیے درگزر کرنا پسند ہے؟ اپنے لیے، کہ بس کوئی پلٹ کے اور لوٹ کے تو دیکھے اللہ کی طرف، اور کیسے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اور کرم کرتا ہے۔ اور یقیناً یہ بات احادیث میں کھول کھول کے بتائی گئی ہے۔ ہم ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں اور ہمیں اگر کسی قسم کی شیطان کی طرف سے مایوسی کی فیلنگ آئے کہ وہ ہمیں مایوس کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ ہم اٹھتے بیٹھتے لوگوں سے سنتے ہیں کہ آج کل کا زمانہ خراب، آج کل کا ماحول خراب، آج کل کے بچے خراب، آج کل کے لوگ خراب، کہ پہلی دفعہ خراب لوگ آئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں۔ 1,24,000 رسولوں انبیاء کا آنا کیا بتا رہے ہیں ہم کو کہ ایٹ لیسٹ ہسٹری میں 1,24,000 انڈیویجولز نہیں، نیشنز وہ کرپٹ، پوری قومیں جو ہے وہ کرپٹ ہو چکی تھیں، اس لیے کہ جب تک کرپشن اپنی حد کو نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ رسول نہیں بھیجا کرتا تھا۔ اسی طرح بائی دی وے تھوڑی کوئی آ جاتے تھے کہ اچھا تم نے فلاں ایک دن جھوٹ بولا تھا نا، اب میں رسول بھیج رہا ہوں، ایسے تھوڑی ہوتا تھا۔ اور اگر وہ آتے رسول، اور اگر وہ اس بگڑی ہوئی امت کو معافی کی امید نہ دلاتے تو کیا کبھی کوئی اصلاح ہو سکتی تھی؟ کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی جو شان رحیمی ہے، اللہ کی جو شان غفاری ہے، اللہ کا جو عفو درگزر ہے، اس نے کتنے ہی گرے ہوں کو سنبھال لیا۔ تو اللہ کی رحمت کی ضرور امید دلانی چاہیے، بس بیلنس کہاں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رحم کو، اللہ کی مغفرت کو اللہ کی مجبوری یا معذوری یا کمزوری نہ سمجھ لے انسان، اور نہ کوئی یہ سمجھے کہ اللہ پر پریشر ڈلوا کر بخشوا لے گا کوئی، بس یہ غلطی کرنے لگتے ہیں لوگ۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنی شان غفاری، شان رحیمی کا اس کثرت کے ساتھ قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اور احادیث میں اس قدر اس کا ذکر آتا ہے کہ تم زمین بھر کے گناہ لے کر بھی اللہ سے ملو گے تو اس سے بڑھ کر مغفرت لے کر تم سے ملے گا۔ 100 قتل بھی کر دیے تو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو بعض دفعہ پھر انسان کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر ہم بھی کھل کر کھیلتے ہیں، رچ کر گناہ کرتے ہیں، فَسَيُغْفَرُ لَنَا، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا ہمیں تو معاف کر ہی دیا جائے گا۔ جس نے اللہ کی رحمت کو فور گرانٹیڈ لیا، اپنا حق سمجھا اور یہ سوچا کہ اللہ مجبور ہوگا مجھے معاف کرنے پر، اس کے برباد ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کس کو معاف کرتا ہے؟ جو مانگتا ہے،
یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. سب سے پہلے خود انہوں نے مانگا، حالانکہ ان سے معصوم کون تھا؟ ان سے زیادہ بے گناہ، ان سے زیادہ پاک کون ہوتا تھا؟ انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جو مانگے گا اس کو اللہ معاف کرے گا. دنیا میں تو اللہ کی شان رحمانی سب پر برستی ہے، لیکن اللہ کی شان رحیمی جس میں درگزر اور معاف کرنا ہے وہ مومن کے ساتھ ہے. بالمومنین رؤوف الرحیم آتا ہے. تو جو مانگے گا اللہ معاف کرے گا. تو بندہ ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے، ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے، اور ہمیشہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نیکی کر کے ڈرتا رہتا ہے پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اور گناہ کر کے ڈرتا ہے پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں. دونوں چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتا. کوئی یقین ہے مجھ کو اور آپ کو کہ ہم جو قرآن پڑھ رہی ہیں اس وقت، یہ ایسی ہماری حسین نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو 100% قبول کر لیا ہوگا؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو بس مومن ہمیشہ امید اور خوف کے بیچ میں رہتا ہے. تو رسول نے ہمیں سکھایا کہ تم اللہ سے مانگو، ریئلائزیشن ہونا چاہیے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، اور لیلۃ القدر سے بڑھ کر تو کوئی اور موقع شاید ہی زندگی میں آئے، سال بھر میں آئے، جب اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اس طرح ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرح ہو. تو خوب اللہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر میں معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تجھ کو تو تحب العفو، تجھ کو تو معاف کرنا بہت پسند ہے. کس کا معاف کرنا؟ خود اپنی ذات کے لیے. اور بتائیے اور کس کے لیے؟ بندوں کے لیے. معاف کرنا سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو. لیٹ گو، جسٹ لیٹ اٹ گو. جانے دیں، چھوڑ دیں، نہیں دل پر لگائیں. اور دوسری بات یاد رکھیں، یہ سوچنا کہ میں اپنی ذات کے بارے میں بہت حساس ہوں، اس میں پھر میں اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ پھر یہ تکبر کی علامت ہے. سیلف امپورٹنس ہے نا، کہ میں اتنی اہم ہوں، کہ میں اتنی حساس ہوں. حساس ہونا تو اوروں کے بارے میں ہونا. دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. چونکہ ہم نے تو کہا ہم پولیٹیکل نہیں ہیں تو ہم بہت زیادہ بات نہیں کرتے اس کے اوپر، لیکن انسان کو سب پتہ ہے دنیا میں کہاں کہاں مسلمانوں کی کیا گت بن رہی ہے. ان کے لیے اگر رونا ہے تو روئیں. اپنے جوتے کپڑے اور اپنی فیلنگز کے لیے ہم کیا روتے پیٹتے رہتے ہیں اپنے ارمانوں کے لیے. تو اگر اپنی ذات کے لیے ہم حساس ہو کر بیٹھے رہیں گے تو پھر ہم کسی کو معاف بھی نہیں کر سکیں گے. ایک ایک لوگوں کا دیا ہوا دکھ، ایک ایک تانا، ایک ایک طنز، ایک ایک لفظ ایسا لگتا ہے کہ کس ڈائری میں لکھا ہوا ہے پتہ نہیں. ایسا لوگوں کو حفظ ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ حفظ میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ. کڑھائیوں پہ کڑھائیاں، ایگزیجریشن پہ ایگزیجریشن، مبالغے پہ مبالغہ. اب وہ جو اپنا دکھ تو ایک دفعہ کسی نے دیا ہوتا ہے، اس کی 100 دفعہ غیبت کرتے ہیں، اور غیبت کے ساتھ بہتان شامل کرتے ہیں، اور بات جو ہے وہ اتنی سی ہوتی ہے اور رائی ہوتی ہے اور وہ پہاڑ بن چکی ہوتی ہے. یہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے یہاں کیسی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف کرے اگر ہم نے ایسی حرکتیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اس کا ذریعہ اور ہمیں اس کا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ایجنٹ آف چینج بنائے. ایجنٹ آف چینج کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایجنٹ بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہودی، مثال کے طور پہ ہندو. تو اس لیے پھر ایجنٹ کہتے کہتے میں نے کہا نہیں، کوالیفائنگ اسٹیٹمنٹ لگا دینا چاہیے کہ ایجنٹ آف چینج. تو اپنی ذات کے بارے میں مومن حساس نہیں ہوتا. اچھا، طبیعتیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی کھال بہت موٹی ہوتی ہے، گینڈے جیسی، ان پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، ہر چیز ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے جو مرضی کہو جو مرضی کہو، ٹھیک ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بیٹھ کے چائے تو پیو، بعد میں غصہ کرنا. بعض لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، اتنی اتنی سی بات ان کو لگ جاتی ہے. تو اپنے آپ پہ کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. سب سے پہلے بدلنے کا آغاز کریں اپنے آپ کو یہ بتا کے کہ تمہاری کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. یو ریئلی نتھنگ. ڈونٹ گیٹ ٹو بگ ہیڈڈ اباؤٹ یور سیلف. کوئی چاند سے اترے ہوئے نہیں ہو تم. کوئی تم ورچوز کا مطلب سمبل آف ورچیو نہیں ہو تم. پیراگن آف ورچیو نہیں ہو تم. تم نے بھی 36 مسٹیکس کی ہوں گی، تم نے بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا. ذرا اپنے آپ کو کٹ ٹو سائز اپ کر لیں گے، پھر دیکھیں سینسیٹیوٹی کتنی کم ہو جائے گی. یہ بھی ایک طرح کی بیماری ہے شخصیت کی، بہت زیادہ حساس ہونا اپنے بارے میں. کوئی اعلیٰ خاندان اور مغل خاندان کا ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ بہت زیادہ کوئی ہائی اینڈ مائٹی ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ بہت بڑی کمزوری ہے شخصیت کی. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، جانے دیا کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دل میں نہیں رکھیں. اپنا بھی دل ہلکا ہوگا اور انشاءاللہ تعلقات بھی اچھے ہوں گے. فاعف عنی، بس اللہ تو مجھ کو معاف کر دے. انک عفو، تو سراپا عفو درگزر ہے. تحب العفو، تجھے بہت پسند ہے معاف کرنا. اللہ تو مجھے معاف کرے.
اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے میں بھی دوسروں کو معاف کروں، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو توفیق دے کہ مجھے معاف کر دیں۔ حقوق العباد اگر لے کر اور ہم اللہ کے ہاں پہنچے اس حال میں کہ ہم نے سارے ادا کر دیے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کہیں کمی بیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کا حق مارا گیا تھا یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ تو سوری کہہ دیا کریں لوگوں کو، کیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں جاتا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ لوگ بھی مجھے معاف کر دیں انشاءاللہ۔ تو بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم دل اپنا بڑا کریں، ہم اپنا ظرف اعلیٰ کریں، ہم گھٹیا چیزوں کے اندر، پیٹی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ انوالو کر کے نہ رکھیں، اور لوگوں کی گفتگو کے ڈائسیکشن مت کیا کریں۔ بیٹھ کے بعض دفعہ جب کوئی گفتگو ہو جاتی ہے نا، تو باقاعدہ سیشن ہوتا ہے، باقاعدہ بیٹھ کے سوچتے ہیں اس نے جو اس وقت یہ کہا تھا تو دراصل اس نیت سے کہا تھا۔ کل بھی آپ سے کہا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ بھئی اپنی نیت کا نہیں پتہ، اوروں کی نیت کو کہاں سیکنڈ گیس کریں گے ہم، اسی سے تو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، مومنات غافلات، ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ سورہ نور میں، بھولی بھالی مومن عورتیں ہوتی ہیں، وہ نہیں کسی کی کھوج قرید میں پڑتی اور کسی کو سیکنڈ گیس نہیں کر رہی ہوتی۔ انشاءاللہ سورہ نور میں افر درگزر کی عظیم الشان مثالیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ نور تو خالی ہمیں پردے کے طور پہ یاد رہتی ہے، کتنے سارے اللہ تعالیٰ نے اسباق دیے ہیں وہاں پر اور بھی ہم کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بس ہماری شخصیات ایسی کر دے اور ہمارے معاشرے کے اندر آپس میں محبت کر دے۔ جتنی شکایتیں، جتنی توقعات کم ہوں گی، دیکھیں اتنی زیادہ محبت بڑھے گی الحمدللہ۔ اور سب سے زیادہ ضرورت اس وقت ہم کو آپس میں جوڑنے کی ہے، برداشت کریں، ٹالریٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک دوسرے کو الحمدللہ پروموٹ کریں۔ ٹانگیں گھسیٹنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اتنی اسٹرکٹنس تھی مسلمانوں میں آپس میں کہ ایک اسکول آف تھاٹ، ایک مذہب اگلے مذہب کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی جاتا تھا کہیں پڑھنے یا کسی جماعت میں تو وہ باقاعدہ ان سے کہتے تھے کہ اب فلاں جماعت میں نہیں جائیں گے، اب فلاں عالم کا درس نہیں سنیں گے۔ تو یہ تو کوئی امت بننا نہ ہوا۔ اور یہ جو حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ موضوع حدیث ہے۔ اختلاف کہاں سے رحمت ہوتا ہے مجھے بتائیں، کوئی رحمت نہیں ہوتا۔ اسی نے اسلام کو اتنا کمزور کیا۔ تو اپنی ذات سے شروع کریں کہ میں قریب آنے والی بنوں گی، اور قریب آنے کے دو طریقے، یا تو میں یہ کہ آپ سے کہوں کہ آپ آگے آ جائیے، یا میں اپنی کرسی لے کے آپ کے پاس آ جاؤں، جو بھی طریقہ ہو۔ لیکن گھروں سے آغاز کریں، رشتوں سے آغاز کریں، رشتوں کے اندر قربت، رشتوں میں محبت، رشتوں میں برداشت، عفو اور درگزر۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے ایک چاشنی اور محبت ہے جو کہ پیدا کریں گی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب لیلۃ القدر کو امیجن کریں کہ جاگ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان آ رہا ہے ہمیں بہت اچھی عبادت کی، قبول ہونے والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں تفصیلات تو پتہ ہیں آپ کو کہ وہ طاق راتوں میں آتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر سال 27ویں شب کو ہی آئے، 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو، 25، 27، 29 کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں۔ امیجن کریں اس وقت یہ دعا واقعی قبول ہوگی، پچھلا سارا اعمال نامہ ہمارا صاف ہو گیا۔ اللہ کی شان ہے یہ، اللہ کو کچھ دیر نہیں لگتی گناہ معاف کرنے میں، سیکنڈز کے اندر سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہفتے اعمال کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، نیکیاں اتنی آسانی سے ہفت نہیں ہوتی۔ نیکیاں ہفت ہونے کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، سالوں نافرمانی ہوتی رہتی ہے، پھر ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جاتا ہے، اور پھر فائنل اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب اس کی جو پچھلی نیکیاں تھیں وہ مٹا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہفتے اعمال سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے کہ ہماری استغفار قبول نہ ہو۔